والقمر دائبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ سورہ ابراہیم آیات 33 اور 34۔ آیت نمبر 22 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے پھل نکالے بطور رزق، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا نہروں اور دریاؤں کو۔ وسخر، اور مسخر کر دیا اس نے، فائدے کا باعث بنا دیا، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین، دائب کے معنی مستمر کے ہیں، یعنی مسلسل، تسلسل کے ساتھ، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کر کے ایک کام پر متعین کر دیا ہے، اور یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی ذرہ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورج کو تخلیق کیا اور انسانوں کے بسنے والے سیارے سے اس کا اتنا فاصلہ رکھا کہ انسان سہولت کے ساتھ اس روئے زمین پر بس سکے، آباد ہو سکے، پھر اس کو فائدے کا باعث بنا دیا۔ اسی سورج کی تپش سے بھاپ بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور کہیں پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، اور پھر اسی کی تپش سے اس کو پگھلا کر دریاؤں اور نہروں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کر دیے۔ اتنا بڑا، اتنا روشن سورج پورا سال ایک مدار میں گردش کرتا رہتا ہے، لمحے لمحے کا حساب ہے، روز روز کی ترتیب ہے۔ آج جس وقت پہ نکلا ہے کل اس وقت پہ نہیں نکلے گا، آج جس وقت پہ غروب ہوا ہے کل دوسرے وقت پہ غروب ہوگا، اور پورا ایک مسلسل نظام ہے جس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، ظاہر ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، 14ویں کا چاند جسے بدر کہا جاتا ہے اپنی جوبن کو پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اور پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ چاند اور سورج کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، انہیں سمجھانا مقصود ہے کہ اتنی بڑی مخلوق ضرور ہے لیکن کسی کے حکم کے تابع ہے، یہ حکم کرنے والے نہیں بلکہ کسی کے حکم کو ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ یہ خود کسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو جس خالق نے ان کو تخلیق کیا ہے اسی نے انسانوں کے نفع کا باعث بھی اس کو بنا دیا ہے۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ ان سے فائدہ لے رہے ہو تو انہی کو خدا مان لو۔ وسخر، اور مسخر کر دیا، لکم اللیل تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو بھی، دن کے اور مقاصد بیان کر دیے، رات کے اور مقاصد بیان کر دیے۔ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو معیشت کے لیے، کام کاج کے لیے بنایا ہے، اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر اس ترتیب کو دیکھیے کہ کس طرح آہستہ آہستہ شام ڈھلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر صبح کا ٹائم دیکھیے، آہستہ آہستہ طلوع کاذب، طلوع صادق، اور اس طرح ہوتے 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 پھر سورج کا طلوع ہونا، اور جب شروع میں سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان اس کو بعینی ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب یہی اندازہ کیجئے کہ بالکل گھپ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، اور اچانک سے سورج نکل آئے تو ہماری آنکھیں چندی آ جائیں گی۔ دن کو خوب روشن ہوا، اچانک سے رات آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم کے تحت اس ساری کائنات کو بنا رکھا ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے۔ وَآتَاكُمْ، اور اسی نے تم کو عطا کیا ہے، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر اس چیز میں سے جو تم اس سے مانگتے ہو، جس چیز کی بھی تمہاری طلب ہے اس کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی صمدیت اور بے نیازی تو یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگ رہے ہیں اللہ ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو جو انسانوں کی ضروریات ہیں اللہ نے سب پوری کر دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو، تعدو
گننا شمار کرنا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں ہی بے شمار، ان کو گننا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان الانسان، یقیناً انسان، لظلوم، یقیناً بڑا حق تلف ہے۔ لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن انہی مشرکین کی طرف ہے جن کا اوپر آیت میں ذکر گزرا، کیونکہ وہ اپنی نالائکی کے سبب سے لائق التفات نہیں، اس وجہ سے بات عام صیغے سے کہہ دی گئی۔ ظلم کے معنی حق کو تلف کرنے والا، تو عبادت اور بندگی صرف اللہ کا حق تھا، لیکن ان نااہل لوگوں نے شرک کا ارتکاب کر کے اللہ کے حق کو تلف کیا، اور خود اپنے نفس کے حق کو بھی تلف کیا، کیونکہ اس کے نفس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ کفار، کفار کے معنی ناشکرے کے ہیں، جو نعمت تو کسی اور سے پائے اور گن کسی اور کے گاتا ہو۔ تو تخلیق سے لے کر موت تک نعمتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی، اور یہ انسان ساری زندگی گن کسی اور کے گاتا رہے، اس سے اور بڑی کیا ناشکری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا حق تلفی ہو سکتی ہے۔ تو اس خالق نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کے فائدے میں لگا دیا، اور یہ انسان اس بات سے ہی ناآشنا رہا کہ اس نے عبادت اور بندگی کس کی کرنی ہے، اس نے سجدے کس کو کرنے ہیں، اور اس نے کس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سورہ ابراہیم آیات 35 اور 36۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، هذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا۔ پس منظر کو سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو سرزمین مکہ میں بسایا ہے، یہ دعا اس وقت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس زمین کے لیے انہوں نے امن کی دعا کی، اس لیے کہ اس وقت تک یہ پورا علاقہ امن سے محروم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ انسان تو انسان، اس زمین پر کسی جاندار کو ستانا بھی گناہ ٹھہرا۔ پھر خانہ کعبہ کی بدولت 4 مہینے حج اور عمرے کے لیے محترم قرار دیے گئے، جن میں قافلے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک بے تکلف سفر کرتے، مجال نہیں تھی کسی کا بال بیکا ہو۔ مزید برآں قریش کو خانہ کعبہ کی پاسبانی کی بدولت سارے ملک میں امامت و سیادت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ان کے قافلے ہر حصہ ملک کا سفر کرتے اور قبائل ان سے کوئی تعرض نہ کرتے، بلکہ ان کے قافلوں کی حفاظت بھی کرتے اور ان کی مہمان نوازی بھی کرتے۔ اب دوسری دعا کیا ہے؟ وَجْنُبْنِی، اور بچا لے مجھے، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ، کیونکہ یہی وہ اصل مقصود تھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس دعا میں انہوں نے خود اپنی ذات کو بھی شامل کیا ہے، وَجْنُبْنِی، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو بھی۔ تو شرک کی تعدی، شرک کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنا مشکل بھی بہت ہے اور اس سے بچنا بے حد ضروری بھی۔ اور ساتھ ہی دعا میں وجہ بھی بیان فرما دی، ربی، اے میرے رب، انہن، یقیناً انہوں نے، یعنی ان بتوں نے،
اضللنا گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو۔ تو رب انہن اضللن کثیرا من الناس کے الفاظ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان بتوں کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ ایک خلق کثیر اس کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ عقیدے میں تھوڑا سا جھول آئے، شیطان فوراً انسان کا رخ غیر اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہاں دعا انہوں نے اپنے لیے بھی کی اور بنیہ بیٹوں کے لیے بھی۔ لفظ بنی کا ظاہری معنی بیٹے ہیں، اور مقصود یہاں بھی آل اولاد سبھی ہیں، جس طرح کہ دوسری جگہ پر لفظ ذریت استعمال ہوا ہے۔ فمن پس جس نے تابعانی میری اتباع کی، میری تابع داری کی، فإنہ منی پس یقیناً وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک پس یقیناً تو غفور الرحیم درگزر کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں سے اعلان برات ہے جو اس طریقے سے ہٹ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ پھر جیسے یہ حالات سے ثابت بھی ہوا کہ اہل مکہ نسب کے حساب سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے، اور وہ دعویٰ بھی یہی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی سے منسلک ہیں، پر حقیقت میں انہوں نے بیت اللہ کو بت پرستی کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ تو ایسی اولاد سے برات کا اظہار ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس معاملے میں میری پیروی کریں تو وہ بے شک مجھ سے اور میرے زمرے میں سے ہیں، اور جو میری راہ سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہوں ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کا تو ان کو مستحق پائے گا۔ تو غفور الرحیم ہے، تجھ سے کسی ناانصافی کا اندیشہ نہیں، جو رحمت کے سزاوار ہوں گے وہ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مغفرت کی دعا نہیں کی گئی، بلکہ صرف ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو یاد رہے، کوئی بھی شخص کفر اور شرک پہ مر جائے تو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کافروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص کفر پہ مر جائے، شرک پہ مر جائے، پھر اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔